اور دیگر دلائل کی روشنی میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ہی ثابت ہے، لہٰذا ہمیں 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ اور فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کوئی امام دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر قرآن پڑھنے کو تعلیم کہتے ہیں کہ وہ علم گویا کہ سیکھ رہا ہے، دیکھ کے پڑھنا۔ اور نماز میں تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنا سکھانا یہ عمل کثیر ہے، بہت بڑا ایسا عمل ہے جو نماز کے منافی ہے، اور نماز کے منافی عمل کرنا جس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے، کیونکہ عمل قلیل بھی ہوتا ہے جو نماز کے خلاف تو ہوتا ہے لیکن ہلکا سا ہوتا ہے، وہ برداشت ہو جاتا ہے، یعنی شریعت اس کو معاف رکھتی ہے، لیکن بہت بڑا کوئی ایسا عمل کرنا کہ وہ آدمی نماز میں ہی نہ لگے وہ عمل کثیر کہلاتا ہے، اور تعلیم و تعلم ایسا ہی عمل ہے جو عمل کثیر کہلاتا ہے۔ لہٰذا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر قرآن پڑھنے کی بنا پر نماز کے فاسد ہو جانے یعنی ٹوٹ جانے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اگر آپ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں تو یاد رکھیں شافعی امام کے پیچھے یا حنبلی امام کے پیچھے حنفی کی نماز ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ خود حنفی فقہ کے مطابق اس کی نماز صحیح ہو رہی ہو۔ اگر صحیح نہیں ہو رہی تو پھر مسئلہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم لوگوں کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، جبکہ شوافع 3 بالوں کا مسح بھی کافی قرار دیتے ہیں۔ اب اگر آپ نے دیکھا امام صاحب نے تھوڑا سا پانی لیا، بس ایسا لگایا اور آ کے وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی مسح ایسا کیا باقی وضو کر کے نماز پڑھا رہے، تو یقینی سی بات ہے کہ ہمارے نزدیک ان کی نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے فرض پورا نہیں کیا، کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہمارے نزدیک فرض ہے، وہ پورا نہیں کیا تو ہماری نماز اب ان کے پیچھے نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی امام دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے تو فقہ حنفی والے کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، کوئی ایسا انتشار کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے پھر آپ کو کہیں اور نماز پڑھنی چاہیے، یا اس کی جماعت چونکہ واجب نہیں ہے تو آپ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کیا پرائز بانڈ کی انعامی رقم جائز ہے؟ دیکھیں ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، بعض علماء اس کو سود سے تعبیر کرتے ہیں، جوا بھی کہتے ہیں، اور بعض اس کو بالکل صحیح کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہمارے دلائل کے مطابق جو ہم نے قرآن و حدیث سے اخذ کیے ہیں اس کے مطابق انعامی رقم بالکل جائز ہے۔ پرائز بانڈ میں نہ سود کا معنی متحقق ہوتا ہے نہ اس میں جوئے کا معنی ہے، تو لہٰذا آپ جن بھی علماء کو فالو کرتے ہیں ان کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ہم بہرحال اس کے جواز کا حکم دیتے ہیں کہ پرائز بانڈ کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، جب بانڈ نکلنے والا ہوتا ہے تو پرائز بڑھا کے ان کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے تب بھی شرعاً جائز ہے۔ اسی طریقے سے اس پہ جو انعامی رقم ہے وہ بھی ہمارے نزدیک جائز ہے، اور اس میں سود یا جوئے کا معنی متحقق نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ اگر ہمارے قول پہ عمل کرنا چاہیں تو یہ ہے۔ باقی ہم دوسرے کی کسی کی بھی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں، میں ایسا میرا رویہ اختیار نہیں کرتا ہوں، اور نہ یہ علماء کی شان ہے کہ ایسا رویہ اختیار کریں کہ فقہی اختلاف کی وجہ سے کسی کو برا بھلا کہنا، فاسق قرار دینا، فاجر قرار دینا، یہ ہمارے علماء کی شان نہیں ہے۔ پورے پیچھے سے آپ دیکھ لیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک جتنے اکابر علماء گزرے ہیں فقہی اختلاف سب کا رہا ہے، لیکن مجال ہے جو کسی نے دوسرے کے لیے زبان دراز کی ہو۔ آج یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ میری بات مانو، میرا فقہی مسئلہ مان لو، نہیں مانو گے تو پھر نہ مدر ایک رہے گی نہ سسٹر ایک رہے گی، مدر سسٹر سب برابر ہو جائیں گی۔ یہ غلط رویہ ہے اور ان رویوں کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، خصوصاً علماء کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بہن نے فرمایا